افسوس اس بات پر ہے کہ امت کے اندر ولایت اور رسالت کے درمیان کا فرق بالکل قریب ہو کر آ گیا ہے۔ نبیوں کے بعد ولیوں کا درجہ سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ نبوت الگ چیز ہے اور ولایت الگ چیز ہے۔ نبوت کے سامنے ولایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نبوت اور رسالت کے سامنے ولایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولایت اللہ رب العزت کسی کو بتا کر نہیں دیتے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گزارشات اس سے پہلے والے بیانات میں خطبات کے اندر میں نے کر دیے ہیں، مختصر طور پر پھر دوہرا دو۔ ولایت اللہ کسی کو بتا کر نہیں دیتے، رسالت اور نبوت اللہ بتا کر دیتے ہیں کہ اے فلانے میں نے تجھے رسول بنا دیا ہے، اے فلانے میں نے تجھے نبی بنا دیا ہے۔ اللہ نبوت کو اور رسالت کو، نبوت اور رسالت میں معمولی سا فرق ہے، نبوت اور رسالت میں بھی معمولی سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کئی سارے فرق ہیں، علماء نے اس کو بیان کیے ہیں۔ مختصر طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی کتاب، نئی شریعت لے کر نئے قوم کے پاس بھیجا گیا۔ رسول نئی کتاب، نئی شریعت لے کر نئے قوم کے پاس بھیجا گیا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اور اگر پرانی شریعت یا پرانی قوم کے پاس کسی نبی کو، کسی انسان کو بھیجا گیا ہو تو اسے نبی کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو رسول بڑا درجہ ہے، نبی اس کے بعد کا درجہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال نبوت بیسک ہے اور رسالت ایڈوانس ہے، آپ اس طرح سمجھیں۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہوگا، لیکن ہر رسول نبی ہوگا۔ یہ فرق ہے نبوت اور رسالت میں۔ ولایت یہ بالکل الگ چیز ہے۔ نبوت اور رسالت آدمی محنت کے ذریعے سے پا نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے بہت عبادتیں کی، بہت مجاہدے کیے اور وہ نبی بن گیا، وہ رسول بن گیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول کو اللہ پک کرتے ہیں، اللہ چنتے ہیں، اللہ اصطفیٰ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مصطفیٰ اور ایک نام ہے مجتبیٰ۔ اصطفیٰ، مصطفیٰ کے معنی ہے بالکل چنا ہوا، چنا ہوا۔ تو نبی اور رسول یہ اللہ چنتے ہیں، کسی انسان کی محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن ولایت اللہ نہیں چنتے، ولایت انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مجاہدے کرے، محنتیں کرے، عبادتیں کرے، وہ ولی بن جائے گا، وہ ولی بن جائے گا۔ اور اگر وہ ولی بننے کے بعد عبادتیں چھوڑ دے، گناہ کرنے لگے، وہ پھر ولایت سے نیچے گر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں پیور اسلامک ٹرمنالوجی میں نبوت اور رسالت وہابی ہوتی ہے اور ولایت کسبی ہوتی ہے۔ وہابی کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہوتی ہے نبوت اور رسالت، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کسبی کا مطلب ہے محنت کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ کلوز ہو گیا، بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا ہوا۔ اب بھی اولیاء ہو سکتے ہیں، صرف پرانے زمانے میں جو پیدا ہوئے، جو گزر گئے، جن کے مزار بن گئے، صرف وہ اولیاء نہیں ہیں۔ اس مجلس میں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہوگا، اس مجلس میں ہی بیٹھا ہوا ہوگا۔ ہر جگہ اللہ کے اولیاء موجود ہوئے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کی محنت ہو، شریعت کی اتباع اس کے اندر ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں پر، اللہ کے نبی کی سیرت پر اپنے آپ کو چلا رہا ہو، اللہ کا ولی ہے وہ، اللہ کا ولی ہے وہ۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ ولی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیان کرے میں ولی ہوں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بیان کرے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ولی بیان کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی فرق سمجھے۔ نبوت اور رسالت جس کی ہو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، نبی کو نبی ماننا ضروری ہے، رسول کو رسول ماننا ضروری ہے، لیکن ولی کو ولی ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔
ایک آدمی ولایت کے درجے پر پہنچا ہوا ہو، اس کو کوئی آدمی ولی نہ مانتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کل قیامت میں اللہ سوال نہیں کریں گے کہ تو نے ولی کو ولی کیوں نہیں مانا، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ نبی کو نبی نہیں مانا تو اللہ پوچھیں گے کہ تو نے موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام لے کر میں نے جن کے نام کو قرآن میں منشن کیا تھا ان کو نبی کیوں نہیں مانا، اللہ یہ سوال کریں گے۔ لیکن فلانے بزرگ کو، فلانے پیر کو، فلانے مرشد کو، فلانے عالم کو تو نے ولی کیوں نہیں مانا، اللہ نہیں سوال کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر ایک چیز کو اس کے درجے پر رکھنا ضروری ہے۔ فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فساد شروع ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے درجے سے بڑھا دینے میں، یا کسی چیز کو اس کے درجے سے گھٹا دینے میں فساد شروع ہوتا ہے۔ آدمیوں کے اندر آج جو فساد، ایک بہت عقیدے کا فساد جو بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ولیوں کو حد سے بڑا کر سمجھنے لگے، حد سے بڑا جاننے لگے کہ جو ولی بن گیا اس کی پتہ نہیں اتنی طاقت ہے۔ ولی کا مطلب ہے وہ ہواؤں میں اڑے گا، وہ پانی میں چلے گا، وہ مشکل کشائی کرے گا، وہ دستگیری کرے گا، وہ بچے دے گا، وہ مشکلات کو دور کرے گا، وہ حاجت روائی کرے گا۔ یہ ساری خرافاتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اصل مدد کرنے والی ذات، اصل جس سے مدد لی جائے گی وہ اللہ کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا علی المدد نہ کہو، یا غوث المدد نہ کہو، اگر کہنا ہی ہے یا اللہ المدد کہو۔ اگر کہنا ہی ہے اس خدا کا نام پکارو جس خدا نے تم کو پیدا کیا، پالا پوسا، رزق دے رہا ہے تمہارے لیے، تمہاری زمین کو بسا کر رکھا ہوا ہے، اس اللہ سے مدد مانگو، وہ ہر جگہ تمہاری مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ بہرحال تو یہ ایمان، یہ اصل توحید ہے، یہ اصل توحید ہے جس کی دعوت اللہ نے صحابہ، جس کی دعوت اللہ نے نبیوں کے حوالے کر کر اس روئے زمین میں بھیجا تھا، اور اسی پر ایمان لانے کا ہمیں اس آیت کریمہ میں پابند بنایا گیا ہے کہ تم اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی اور اللہ کی کتابوں کی تمیز کرو، ان سب پر ایمان لاؤ، ان کے درمیان فرق کرنے کی تمہیں کوئی حق، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ آپ یاد رکھ لیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے نبیوں کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے، ان سارے نبیوں پر ایمان لانا ایمان کا اصل اصول ہے۔ اگر کسی ایک نبی کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی دل کے اندر پیدا ہوتی ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک کتاب کے بارے میں بھی دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کریمہ کا اہم ترین سبق ہے۔ میرے بھائیوں، اس سبق کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ آج امت کے اندر توحید کی تمیز ختم ہو گئی، توحید کے بارے میں بالکل عجیب و غریب قسم کی خرافاتیں اس امت کے اندر پھیل چکی ہیں۔ قرآن مجید کی سیدھی سادی سمپل توحید یہی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس اس کو مانو، بس اس کو مانو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ وہ انگریزی میں بھی ملتی ہے اور عربی میں بھی وہ چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی وہ مل جاتی ہے، تمل میں ہے یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے توحید کو بالکل کھول کھول کر بیان کیا، اتنا کلیئر، کرسٹل کلیئر انہوں نے توحید کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، وہ کتاب نہایت اہم ہے، بلکہ ہر گھر میں ہر ایک انسان کے پاس وہ کتاب رہنی چاہیے کہ توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، اسلام کے بیسک عقیدے کیا ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے بالکل عام انسان کو سمجھانے کے انداز میں اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا۔ بعض علماء نے جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں ان کو ان کے اس کرسٹل کلیئر بیان کرنے سے تکلیف ہوئی، انہوں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کے خلاف فتوے بھی انہوں نے دیے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی صاف اور واضح انداز میں انہوں نے توحید کے مسئلے کو جو چھیڑا ہے قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر، وہ بالکل سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لائق کتاب ہے۔ نام ہے تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی۔